السلام علیکم۔ اسلام آباد میں جاری عالمی امن کے حوالے سے اہم سفارتکاری اور مذاکرات کی رپورٹنگ تمام اہم معلومات کی بر وقت فراہمی کے لیے ہماری اس خصوصی کوریج میں خوش آمدید۔ میں ہوں شہریار خان۔ ناظرین، پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ ایک ماہ سے زائد جاری رہنے والی ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی تباہ کاریوں کے عالمی معیشت کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی سفارتکاری کی بدولت دنیا کو رک کر سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی سے حاصل ہونے والے عارضی سکوت کو دائمی امن میں بدلنے کا مرحلہ ہے، اور پاکستان اس حوالے سے امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کی میزبانی کے اہم فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ دنیا اس عارضی جنگ بندی کو فرجائل ٹروس کا نام دے رہی ہے، وہ نازک امن جس کو مستقل اور مضبوط بنانے کے لیے ابھی کچھ مراحل باقی ہیں، اور ان تمام مراحل میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں ان مذاکرات کے لیے حکومت پاکستان نے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں سیکیورٹی کے علاوہ مذاکرات میں شامل ممالک کے مندوبین اور وفود میں شامل صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت دی جا رہی ہے، اور ایئر لائنز کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان مندوبین اور ان کے ساتھ شامل صحافیوں کو بغیر ویزا کے بورڈنگ کی اجازت دے دیں۔ اسلام آباد امیگریشن حکام اس حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ جیسا ہی یہ ڈیلیگیشنز پاکستان پہنچیں گے، وہ ان کو پاکستانی ویزا جاری کر دیں گے۔ اس حوالے سے اگر ایران کی بات کی جائے تو نائب صدر محمد رضا عارف نے عبوری جنگ بندی پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کو قابل ستائش قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ ایران اسلام آباد مذاکرات میں اتھارٹی کے ساتھ شامل ہوگا۔ مذاکرات کا ہدف فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر تقویت دینا ہوگا۔ اب اگر وفود کی بات کی جائے تو امریکہ سے انتہائی اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان میں کسی بھی لمحے پہنچ سکتا ہے، اور اس وفد میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور جنگ سے پہلے ہونے والے مذاکرات میں شامل نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی شریک ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وٹکوف اور جیرڈ کشنر عمان میں ہونے والے پہلے مذاکرات میں بھی امریکی وفد کی قیادت کر رہے تھے، لیکن جے ڈی وینس کی شمولیت دراصل اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں اعتماد کی بحالی اور امریکی انتظامیہ کی سنجیدگی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وفد میں وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالیباف شامل ہیں، جبکہ دیگر مذاکرات کار اور سفارتکاروں کے علاوہ صحافیوں کی آمد بھی متوقع ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن کچھ سپوائلرز ایسے بھی ہیں جو ان مذاکرات کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا بطور ثالث کردار انتہائی نازک اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین نے لبنان میں حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کا مکمل طور پر احترام کریں۔ لیکن پاکستان یہاں تک ایک رات یا چند دنوں میں نہیں پہنچا۔ پاکستان جنگ کے آغاز سے ہی خاموش سفارتکاری کے ذریعے نہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان روابط کو بحال رکھے ہوئے تھا، بلکہ خطے میں دیگر ممالک بالخصوص خلیجی ممالک کے ساتھ بھی کوارڈینیشن رکھے ہوئے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ضمن میں اسلام آباد میں ایک کوارڈیلیٹرل ڈائیلاگ بھی ہوا تھا، جس میں سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزیر خارجہ نے شرکت کی تھی۔ ان مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ دنیا کو مزید معاشی تباہی سے بچانے کے لیے جنگ بندی ناگزیر ہے، اور اس کے فوراً بعد پاکستان کے نائب وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار نے چین کا دورہ کر کے چینی قیادت کو اعتماد میں لیا اور امن کے لیے بیجنگ کی حمایت حاصل کی۔ اس سارے عمل میں پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتہائی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی بہت محنت، جانفشانی اور عرق ریزی سے جنگ بندی کو اچیو کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو آج یہ مرکزی کردار ملا جس پر دنیا بھر کے امن کا انحصار اور پوری دنیا دم سادھے اسلام آباد کی جانب دیکھ رہی ہے۔